فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پس جنتی آپس میں جب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے تو سوال و جواب کریں گے. ایک آپ نے دوستیوں کا سنا کہ جب ان کو دوزخ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا تو وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو وہاں پہ بھی وہ آپس میں گپ شپ کریں گے. وہ گپ شپ کیا ہے؟ یہ سننے والی ہے. یہ آپ کو لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ہے کہ اس نے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے نا وہ پہلے ہی ویڈیو فلم دنیا میں چلا دی ہے. قرآن پاک کے اندر وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. وہ کیا گپ شپ کریں گے؟ قال قائل منہم انی کان لی قرین، تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ میرا ایک بڑا جگری دوست تھا دنیا کے اندر. یعنی وہ جگری دوست تھا، بس وہ دنیاوی تو دوستی تھی لیکن وہ کسی اور راستے پہ تھا، میں کسی اور راستے پہ تھا. اب ایسے ہوتا ہے، یعنی بڑے بالکل اپوزٹ نیچر کے لوگ دنیا میں دوست ہوتے ہیں. الٹا جو دین کے راستے پہ چڑھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگ بھی اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یار اتنا بھی کوئی دماغ ہوتا ہے نہیں، کوئی مطلب روگ لا لینا چاہیے تھا، جوانی بھی چاہیے، ذرا صاحب نال دین ہوتے ٹورو. تو اس قسم کا کوئی دوست تھا ایک جنتی کا، تو وہ آپس میں گپ شپ کرتا ہے کہ میری دنیا میں ایک بڑے قریبی دوست ہوا کرتا تھا، تو وہ کدھر ہے؟ یقول اینک لمن المصدقین، اور وہ مجھے دنیا میں کہا کرتا تھا کہ کیا تو واقعی آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے والا ہے، تو نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمدینون، تو بے شک ہمیں اس کی جزا دی جائے گی جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر اعمال کیے، مرنے کے بعد زندہ کر کے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. قال هل انتم مطلعون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کیا تم اپنے اس جگری دوست کو دیکھنا چاہتے ہو کدھر ہے، جو دنیا میں تمہارے ساتھ یہ چھیڑخانی کیا کرتا تھا، تم دین کے راستے پہ تھے، وہ پکا دنیا دار تھا، دین کو کیجول لیتا تھا، ہر معاملے میں سستی کرتا تھا، چاہے وہ کافر تھا مسلمان تھا، اسے تو کوئی غرض ہی نہیں. یہ کافر تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں جو کافر ہے اس سے مراد لوگ سمجھتے ہیں بت پرست اور ہندو عیسائی سکھ، یہ وہ نہیں. قرآن کے اندر کافر اس کو کہا جاتا ہے جو انکار کرنے والا ہے، جو اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے، چاہے وہ عقیدے میں مسلمان بھی ہو، عملاً وہ کافر ہے. اور ایک وہ ہے جو عقیدے میں بھی کافر ہوتا ہے. تو کیا تم اپنے جگری دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پس جب وہ جھانکے گا، یعنی اس کو کہا جائے گا کہ ادھر سے جھانک کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایسا معاملہ کر دے گا کہ وہ جھانک کر دیکھے گا تو وہ اپنے دوست کو دوزخ کے وسط میں پائے گا. قَالَتَ اللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينَ، وہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے مروانے لگا تھا اپنے ساتھ، تو ڈوب گیا ہے دوزخ کے اندر، مجھے بھی ساتھ لے ڈوبنا تھا تو نے. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کا احسان مجھ پر نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ پکڑے جانے والے دوستیوں میں شامل ہوتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. افما نحن بمیتین، جنتی کہیں گے اب یہاں پہ ہمیں کہیں موت تو نہیں آ جائے گی، ہمیں یہاں پر موت نہیں آئے گی، الا موتتنا الاولی، سوائے جو پہلی موت ہمیں دنیا کی زندگی میں آ چکی. وما نحن بمعذبین، اور نہ ہمیں عذاب دیا جائے گا. یہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو رہے ہوں گے، اس سے جسٹ پہلے میدان محشر میں ایک مینڈے کی شکل میں ایک جانور لایا جائے گا اور اس کے لا کے وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یہ موت ہے جسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اور یہ خوشخبری ہوگی جنتیوں کے لیے اور دوزخیوں کے لیے سب سے بری خبر ہوگی کہ ہمیں اب موت کوئی نہیں آنی، ورنہ تو موت آئے تو جان چھوڑ جائے نا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر دوزخ کی آگ میں نہ تم زندوں میں ہوگے اور نہ مردوں میں. پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے اللہ ہمیں موت ہی دے دے سے بہتر ہے. اللہ فرمائے گا آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو تب بھی تمہیں موت نہیں آئے گی. اور پھر یہاں تک آیا کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم نئی کھالیں ان کو دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو جنتی کہیں گے اب ہمیں یہاں پر کوئی موت نہیں ہے سوائے ایک موت جو دنیا میں ہم چکھ چکے، اور
ہمیں اب عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. جو میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی صحیح مسلم کی کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے 4 خوشخبری ہیں. نمبر 1 تمہیں موت نہیں آئے گی. نمبر 2 کوئی تکلیف نہیں آئے گی, بیمار نہیں پڑو گے. نمبر 3 تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان رہو گے. اور نمبر 4 تمہارا خدا تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. ان ھذا لہو الفوز العظیم, اور بے شک یہ ہے عظیم الشان کامیابی. دنیا میں کوئی کامیاب ہو گیا, کوئی بڑے سے بڑے مرتبے پہ پہنچ گیا, کوئی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں کوئی کامیاب ہو جائے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ 1 ارب 1 روپیہ اور 1 ارب میں کوئی فرق نہیں ہے. دنیا میں اگر 1 روپیہ کوئی ضائع کر کے 1 ارب روپیہ کما لے اور دوسری طرف 1 روپے کو بچانے کے لیے کوئی ارب روپیہ گنوا دے, تو اس کو کہا جائے گا یار روپے کو بچا کے کیا لینا کرنا تھا تم نے. 1 روپے سے 1 ارب اور 1 ارب 1 روپے میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے, نیگلیجیبل ہے. اور یہ دنیا اور آخرت کا مثال ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے, انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی. یعنی اتنا کمپیریزن آپ ان امیجنیبل, ہمیشہ کی زندگی. تو جہاں پر وہاں پر اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے نا تو وہ اصل میں کامیابی ہے. دنیا میں امیر سے امیر شخص کو بھی وہی آپ سمجھ لیں 6-7 فٹ کی قبر ملنی ہے, اس کو بھی اتنا ہی کفن پہنایا جانا ہے جو ایک غریب لاوارث, ایک فٹ پاتھ پہ مرنے والی لاوارث لاش کو ملنا ہے. اور قبر شاید دنیا میں کسی امیر شخص کی بڑی اچھی بنا بھی لی جائے, باہر بھی آپ مرمر لگا لیں, سنگ مرمر سے کچھ بھی مزین کر لیں, قبر کے اندر کے حالات تو نہیں کوئی چینج کر سکتا. اور باہر سے اگر کسی کی قبر ٹوٹ پھوٹ کی اس کے جو ہے وہ اثرات بھی مٹ گئے, دین واٹ. لوگ کہتے ہیں جی وہ بزرگاں کی قبر تھی, کچی بنائی تھی جناب, وہ بہ گئی. یار کیا ہوا, اسے کیا فرق پڑتا ہے, قبروں سے کیا فرق پڑنا ہے. اگر کوئی جنتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی ہے. وہ آپ کو نہیں نظر آئے گی, کھود کے بھی دیکھ لیں. وہ تو ظاہر ہے اگر نظر آ جائے تو سارے سیدھے نہ ہو جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, کیا مردے بھی جو ہے وہ بولتے اور سنتے ہیں کہ میت جو ہے وہ چارپائی کے اوپر کلام شروع کر دیتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. اگر نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے لے چلو جلد جلد اس کی طرف, کب میرے قبرستان کی طرف, میری قبر کی طرف, ہمیشہ کی کامیابیاں میرا انتظار کر رہی ہیں. اور بدکار جو میت ہے وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہی. وہ چیختی ہے اور اس کی چیخو پکار کو زمین و اسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جن اور انسانوں کے, کیونکہ جن اور انسان ہی اللہ کے حضور مکلف ہیں. اگر انہوں نے سن لیا تو یہ تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے تو سب غیب کا پردہ اگر اٹھا دیا تو پھر تو سب نے مان جانا ہے. تو غیب کے پردے میں ہی تو ماننے کا فائدہ ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب, بے شک جو لوگ غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں, لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. تو یہ ہے بڑی کامیابی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون, ایسی کامیابی کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ اعمال کیا کریں. کام کوئی کرنا ہے تو اے کرو, صحیح پنجابی ترجمہ ہے, اے کام نہیں کرنے والا. لمثل ھذا, یہ ہے کام, فلیعمل العاملون, جو کہ کام کرنے والوں کو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کاسٹ کے اوپر آپ آخرت کو ہی بیچ دیں, نہیں, دنیا بے شک بیچ دیں لیکن آخرت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. بلکہ میں ایک بات کرتا ہوں, اگر ہم میں سے جتنے بھی یہاں 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے نا کہ آپ میں سے فلاں شخص جو ہے اگلی اتوار کو وہ زمین کے نیچے ہوگا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کے لیے لذت رہ جائے گی؟ دنیا کی کسی گناہ کا ٹیسٹ اس کے لیے کوئی ٹیسٹ رہ جائے گا؟ حالانکہ یہ تو میں نے بہت لمبی ڈیٹ دے دی ہے, ہمیں تو آج کا بھی نہیں پتا, اگلے لمحے کا نہیں پتا. اس لیے جب تک موت سامنے نہ ہو اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں ہوتا. اذالک خیر نزلا, بھلا یہ دعوت بہتر ہے, ام شجرۃ الزقوم, یا پھر وہ تھور کا درخت. اب پھر دوستیوں کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جنتیوں کا حال ہوگا, یہ نعمتیں ہوں گی, کیا یہ نعمتیں بہتر ہیں یا وہ زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین, جس کو ہم نے آزمائش بنا دیا گناہگاروں کے لیے, ظالموں کے لیے. انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, وہ ایک درخت ہے جو کہ دوزخ کے اندر اگتا ہے. یہ اللہ کی اب قدرت ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کے اندر بھی آگ اس درخت کو نہیں جلاتی, لیکن اس کے کڑوے پتے ہوں گے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, جو سورہ دخان میں آتا ہے نا کہ جو گناہگاروں کی خوراک جو ہے نا وہ
اس کے پتے ہوں گے اور اتنے کڑوے پتے ہوں گے. اس کے بعد وہ جب کھائیں گے تو اتنی سخت ان کو پیاس لگے گی کہ پانی مانگیں گے, اور پانی ان کو دوسیوں کا پیپ اور خون اور گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. لیکن پیاس اتنی غالب ہوگی کہ وہ مجبوراً وہ پانی پیئیں گے جس کی وجہ سے ان کی آنتڑیاں گل جائیں گی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار آمین. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین, اس زقوم کے درخت کے شگوفے گویا شیطانوں کے سر. اس کی یعنی شکل بھی اتنی خطرناک ہوگی اس درخت کی. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, پس انہیں ضرور کھانا پڑے گا وہی درخت کے پتے اور اس کی خوراک, اور وہ بھریں گے اس سے اپنے پیٹ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ, اس کے بعد پھر کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا. پانی مانگیں گے. دیکھیں یہ عذاب کا سلسلہ ہے نا کہ ان کو مجبور, ان کو اصل میں پانی پلانا نا کھولتا ہوا اللہ تعالیٰ نے. تو ویسے تو بندہ ضد کرے گا کہ میں نے نہیں پینا, پھر بھی خیر انڈیلا جا سکتا ہے. لیکن عذاب کے آپ لیول کو دیکھیں کہ اتنی پیاس لگوائی جائے گی, پہلے بھوک لگے گی, جیسے یہاں پہ بھی جب بھوک لگی ہو تو کوئی بھی چیز آ جائے تو بندہ نخرے نہیں کرتا. وہاں پہ بھی وہ کہیں گے چلو کچھ تو بہتر ہے کہ ہم یہ کڑوا درخت ہی کھا لیں. اس کے بعد اس کو کھانے کے بعد پیاس ایسی لگے گی کہ وہ خود پانی مانگیں گے. اب وہ گرم پانی کون پیے گا, لیکن پیاس کا غلبہ ایسا ہوگا مجبور ان کو پینا پڑے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ, پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا دوزخ کی طرف. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو ہی گمراہی پہ پایا تھا, یعنی اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے لگے رہے تھے, خود انہوں نے کوئی دماغ استعمال نہیں کیا. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ, پس وہ بے سوچے سمجھے اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی بھاگتے چلے جا رہے تھے. یعنی قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر, ویسے تو قرآن پڑھنے اس لیے نہیں دیتے, قرآن اگر کوئی پڑھ لے تو قرآن تو بالکل واضح ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی اسی جنہوں نے لڑ لگے ہیں انہوں نے سانو بچا لینا ہے, اور قرآن کا کہہ رہا ہے کہ اے دوست کی ہو جائے جنہیں لڑ لگے ہوئے سمجھے. یہ دیکھ لو, یہ اپنے آباء و اجداد کے اسی طریقے پہ سے. ابھی کسی کو وہ بات طے کہتے ہیں آج تک نہیں سنی, آپ بتائیں کہ یار قرآن پاک کو ہم نے تو نہیں خود مطلب آج کا تو نہیں بنا ہوا, یہ تو پہلے کا اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا ہے, ہم اس میں سے بتا رہے ہیں. تو آپ نے نہیں سنی تو آپ اپنی بدبختی کو روئیں. تو یہ قیامت الدین میں اللہ تعالیٰ ہمارے یہ دوست کی وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم تو اپنے باوجداد کو اس دین کے اوپر پایا تھا, ہم انہی کے پیچھے چلتے رہے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ, اور بہک گئے ان سے قبل بہت سے لوگ. یعنی صرف مشرکین عرب یا دوسرے لوگ نہیں بہک رہے, بلکہ اگلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ کے گمراہ ہوئے.